بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حق و باطل یعنی کفر و اسلام کے ایک بہت بڑے مارکے کے متعلق ہے، جس میں بہت سے ایمان افروز معجزات ظاہر ہوئے۔ اس مارکے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کی عظیم و شان سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہونے کی پیشگوئیاں بھی فرمائی تھیں، جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں فتح ہوئیں۔ کفر و اسلام کا وہ مارکہ ہے جنگ احزاب یعنی جنگ خندق، جو شوال 5 ہجری مطابق فروری و مارچ 627 عیسوی میں وقوع پذیر ہوئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کی دشمنی نہ صرف انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے ایک متحد تدبیر کے ماتحت اپنی طاقتوں کو جمع کر کے اسلام کی بے کنی کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اور آئے دن مدینہ کے خلاف حملہ آوری کی فکر میں رہتے تھے، مگر ابھی تک انہوں نے اپنی طاقتوں کو اسلام کے خلاف ایک میدان میں جمع نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے لوگ اپنی غداری اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، تو ان کے رؤساء نے اس شریفانہ بلکہ محسنانہ سلوک کو فراموش کرتے ہوئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، آپس میں یہ تجویز کی کہ عرب کے تمام منتشر طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور چونکہ یہودی بڑے ہوشیار و چلاک تھے اور اس قسم کے سازشی کاموں میں خوب مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کی مفسدانہ کوششیں باور ہوئیں اور قبائل عرب ایک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ یہودی رؤساء میں سے سلام بن ابو الحقائق، حیی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع نے اس اشتعال انگیزی میں خاص طور پر حصہ لیا۔ چنانچہ ان فتنہ پردازوں نے اپنے نئے وطن خیبر سے نکل کر حجاز اور نجد کے قبائل کا دورہ کیا اور سب سے پہلے مکہ میں پہنچ کر قریش کو اپنے ساتھ گانٹھا، اور رؤسائے قریش کو خوش کرنے کے لیے اس بات تک کے کہنے سے دریغ نہ کیا کہ مسلمانوں کے دین سے تمہارا دین یعنی شرک و بت پرستی اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نجد میں جا کر قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس قبیلے کی شاخائے فرارہ اور مرہ اور اشجع وغیرہ کو اپنے ساتھ نکلنے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر قریش اور غطفان کی کوشش سے قبائل بنو سلیم اور بنو اسد بھی اس مخالف اسلام اتحاد کی کڑی میں منسلک ہو گئے، اور دوسری طرف یہود نے اپنے حلیف قبیلہ بنو سعد کو پیغام بھیج کر اپنی اعانت کے لیے کھڑا کر لیا۔ اس زبردست اتحاد کے علاوہ قریش نے اپنے گرد و نواح کے قبائل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ان کے توابع میں سے تھے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر پوری تیاری کے بعد صحرائے عرب کے یہ خون خوار قبائل مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے ایک سیل عظیم کی طرح مدینہ پر امڑ آئے، اور یہ عزم کیا کہ جب تک اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا نہیں لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے۔ کفار کے اس عظیم و شان لشکر کا اندازہ 10,000 نفوس سے لے کر 15,000 بلکہ بعض روایات کی روح سے 24,000 تک لگایا گیا ہے۔ جنگ کی کمان کا انتظام یہ تھا کہ سارے لشکر کا قائد یعنی سپہ سالار ابو سفیان بن حرب تھا، جو سپہ سالار ہونے کے علاوہ اپنے قبیلہ قریش کا امیر العسکر بھی تھا۔ سامان خورد و نوش اور سامان جنگ بھی ہر طرح کافی و شافی تھا۔ اس طرح یہ لشکر شوال 5 ہجری مطابق فروری و مارچ 627 میں یہ مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا مخفی رکھنا کفار کے لیے مشکل تھا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر گیری کا انتظام بھی نہایت پختہ تھا۔ چنانچہ ابھی لشکر قریش مکہ سے نکلا ہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس کے متعلق مشورہ فرمایا۔ اس مشورہ میں ایران کے ایک مخلص صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ چونکہ حضرت سلیمان فارسی عجمی طریقے جنگ سے واقف تھے، انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینہ کے غیر محفوظ حصہ کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاوے۔
خندق کا خیال عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ یہ طریق جنگ دیار عجم میں عام طور پر کامیابی کے ساتھ رائج ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور فرمایا، اور چونکہ مدینہ کا شہر 3 طرف سے ایک حد تک محفوظ تھا، یعنی مکانات کی مسلسل دیواروں اور گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے اچانک حملے سے محفوظ تھیں، اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن ہجوم کر کے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کھودے جانے کا حکم دیا، اور آپ نے خود اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر تقسیم کار کے اصول کے ماتحت خندق کو 10-10 ہاتھ یعنی 15-15 فٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑا 10-10 صحابیوں کے سپرد فرما دیا۔ ان پارٹیوں کی تقسیم میں یہ خوشگوار اختلاف رونما ہوا کہ حضرت سلیمان فارسی کس گروہ میں شامل ہوں، آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصار میں شمار ہوں، بوجہ اس کے کہ سلیمان اس طریق جنگ کے محرک تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور باوجود بوڑھے ہونے کے ایک مضبوط آدمی تھے۔ ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ آخر یہ اختلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے دعوی سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان دونوں میں سے نہیں ہے، بلکہ سلیمان میرے اہل بیت میں شمار کیے جائیں۔ اس وقت سے سلیمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی سمجھے جانے لگے۔ خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان کارزار میں نکل آئی۔ کھدائی کا کام کوئی آسان کام نہ تھا، اور پھر یہ موسم بھی سردی کا تھا، جس کی وجہ سے ان ایام میں صحابہ نے سخت تکالیف اٹھائیں، اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے، اس لیے وہ لوگ جن کا کام روز کی روٹی روز کمانا تھا، اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی، ان کو تو ان دنوں میں بھوک اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے، اس لیے سب صحابہ کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا۔ جو 10-10 کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی تھی کہ کچھ آدمی کھدائی کرتے تھے اور کچھ کھدائی ہوئی مٹی اور پتھروں کو ٹوکریوں میں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر لاد کر باہر پھینکتے جاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے، اور بسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی اٹھانے کے کام میں شریک ہوتے تھے۔ بھوک اور فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ اور صحابیوں کا تو کیا کہنا ہے، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی وقت کا فاقہ آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے تھے۔ اسی تنگی اور شدت کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ 3 دن کی مسلسل فاقہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اس پتھر پر ماری۔ لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک شعلہ نکلا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ ملحات میں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس ضرب سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کدال چلائی، اور پھر ایک شعلہ نکلا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس دفعہ پتھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کدال ماری، جس کے نتیجے میں پھر ایک شعلہ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں،
اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ پتھر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا۔ بظاہر یہ وقت ایسا تنگی اور تکلیف کا تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر بھپتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں اور کیسر و کسریٰ کی مملکتوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ مگر خدا کے علم میں یہ ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے ازدیاد ایمان و اطمینان کا باعث ہوئے۔ اسی موقع پر ایک ایمان افروز واقعہ رونما ہوا کہ ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کی وجہ سے کمزوری دیکھی اور اپنے گھر جانے کی اجازت لی۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف معلوم ہوتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندھا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ میری بیوی نے کہا، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا، کھانا تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے آہستگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہے۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر بلند آواز سے فرمایا، اے انصار و مہاجرین کی جماعت، چلو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چل کر کھانا کھا لو۔ اس آواز پر کوئی 1000 فاقہ مست صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ لوں ہنڈیا کو چولہے پر سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانا شروع کرے۔ جابر نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چند آدمیوں کا ہے اور آ رہے ہیں اتنے لوگ، اب کیا ہوگا؟ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن پر دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اب روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ کھانا تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے اور ابھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا۔ اب کم و بیش 20 ایام یا ایک روایت کی روح سے 6 شبانہ روز کی مسلسل محنت سے یہ طویل خندق تکمیل کو پہنچی۔ اس غیر معمولی محنت و مشقت نے صحابہ کو بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ ادھر یہ کام اختتام کو پہنچا اور ادھر یہود اور مشرکین عرب کا لو لشکر اپنی تعداد اور طاقت کے نشے میں مخمور افق مدینہ میں نمودار ہو گیا۔ جب کفار کا لشکر اس جگہ پہنچا تو خندق کو اپنے راستے میں حائل پا کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اس بات پر مجبور ہوئے کہ خندق کے پار کھلے میدان میں ڈیرے ڈال دیں۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لشکر کی آمد کی خبر پا کر 3000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے اور خندق کے پاس پہنچ کر شہر اور خندق کے درمیان صلہ پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھتے ہوئے ڈیرے ڈال دیے۔ پھر مدینہ کے وہ اطراف جہاں خندق نہیں تھی اور صرف مکانات اور باغات اور بے ترتیب چٹانوں کی روک تھی، ان کی حفاظت بھی ضروری تھی تاکہ دشمن اس طرف سے مکانوں کو نقصان پہنچا کر یا کسی اور حکمت سے تھوڑے تھوڑے آدمیوں کی لائنوں میں ہو کر شہر پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے خندق کے مختلف حصوں پر اور مدینہ کی دوسری اطراف میں مناسب جگہوں پر پہرے کی چوکیاں مقرر فرما دیں اور تاکید فرمائی کہ دن ہو یا رات کسی وقت میں یہ پہرا سست یا غافل نہ ہونے پائے۔
جب کفار نے یہ دیکھا کہ بوجہ خندق کی روک کے کھلے میدان کی باقاعدہ لڑائی یا شہر پر عام دھاوے کا حملہ ناممکن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی محاصرے کے رنگ میں مدینہ کا گھیرا ڈال لیا اور خندق کے کمزور حصوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع تلاش کرنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی رئیس حیی بن اخطب کو یہ ہدایت دی کہ وہ رات کی تاریکی کے پردے میں بنو قریظہ کے قلعہ کی طرف جائے اور ان کے رئیس کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حیی بن اخطب موقع لگا کر کعب کے مکان پر پہنچا۔ شروع میں تو کعب نے اس کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ محمد کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عہد و پیمان کو وفاداری کے ساتھ نبھایا ہے، اس لیے میں ان سے غداری نہیں کر سکتا۔ مگر حیی نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے اور اسلام کے عن قریب تباہی کا ایسا یقین دلایا اور اپنے اس عہد کو کہ جب تک ہم اسلام کو مٹا نہ لیں گے مدینہ واپس نہیں جائیں گے، بالآخر وہ راضی ہو گیا اور اس طرح بنو قریظہ کی طاقت کا وزن بھی اس پلڑے کے وزن میں آ کر شامل ہو گیا جو پہلے سے ہی جھکا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس خطرناک غداری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو 2-3 دفعہ خفیہ زبیر بن العوام کو دریافت حالات کے لیے بھیجا اور پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس و خزرج کے رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے بااثر صحابہ کو ایک وفد کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہو تو واپس آ کر اس کا برملا اظہار نہ کریں، بلکہ اشارہ کنایہ سے یہ کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش پیدا نہ ہو۔ جب یہ لوگ قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا اور مسلمانوں کی طرف سے معاہدے کا ذکر ہونے پر وہ اس قبیلے کے لوگ بگڑ گئے اور بولے کہ جاؤ، محمد اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کا یہ وفد وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع دی۔ اس وقت مدینہ کے چاروں اطراف ہزارہ خونخوار دشمن ڈیرے ڈالے پڑے تھے جو ہر وقت اس طاق میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ شہر میں مسلمانوں کے پہلوں میں غدار بنو قریظہ تھے جن کے سینکڑوں مسلح نوجوان اپنی ذات میں ایک جری لشکر سے کم نہ تھے اور جو جس وقت چاہتے موقع پاتے عقب کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے، اور مسلمان خواتین اور بچے جو شہر میں تھے تو وہ گویا ہر وقت ان کا شکار ہی تھے۔ کفار کے سپاہی مسلمانوں کو ہر انگ میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی وہ کسی جگہ جمع ہو کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان بیچارے وہاں بھاگ کر چلے جاتے، اور کبھی کہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ ایسے حالات میں کفار ہر ممکن مدینہ میں داخل ہونے کے موقع تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران بعض سپاہی اکرمہ بن ابو جہل کی کمان کے تحت خندق کے اس حصہ پر یورش کر کے آئے اور اپنے تیز گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے خندق کے اوپر سے کود کر مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک دستہ کو ساتھ لے کر ان کی طرف لپکے اور اس پالٹی نے بڑی ہوشیاری سے اکرمہ کے دستے کا چکر کاٹ کر ان کے پیچھے ہٹنے کا راستہ بند کر دیا۔ اس موقع پر اکرمہ کا ایک جہاں دیدہ سپاہی عمر بن عبد ود اپنی پارٹی سے آگے نکل کر انفرادی جنگ کا طالب ہوا۔ اس نے میدان میں آتے ہی نہایت مغرورانہ لہجے میں مبارز طلبی کی۔ بعض صحابہ اس کے مقابلے سے کتراتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت ہی نامور شمشیر زن تھا اور اپنی بہادری کی وجہ سے اکیلا ہی 1000 سپاہی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو عنایت فرمائی، ان کے واسطے دعا کی۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر عمر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص تم سے 2 باتوں کی درخواست کرے گا
تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لو گے۔ عمر نے کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر آؤ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر عمر ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام و نسب پوچھا اور ان کے بتانے پر کہنے لگا بھتیجے تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا خون نہیں گرانا چاہتا، اپنے بڑوں میں سے کسی کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا تم میرا خون نہیں گرانا چاہتے مگر مجھے تمہارا خون گرانے میں تامل نہیں ہے۔ اس پر عمر جوش سے اندھا ہو کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کوچے کاٹ نیچے گرا دیا۔ پھر ایک آگ کے شعلے کی طرح دیوانہ وار حضرت علی کی طرف بڑھا اور زور سے حضرت علی پر تلوار چلائی۔ وہ ان کی ڈھال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی اور انہیں کسی قدر زخمی کیا، مگر ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا اور حضرت علی کی تلوار سے اس کے شانے پر سے ہوتی ہوئی نیچے اتر گئی اور عمر تڑپتا ہوا گرا اور جان دے دی۔ یہ نظارہ دیکھ کر اکرمہ اور اس کے سپاہی گھبرا گئے اور جلدی سے خندق کود کر واپس چلے گئے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے نہایت ہی تکلیف اور پریشانی اور خطرے کے دن تھے، اور جوں یہ محاصرہ لمبا ہوتا جاتا تھا مسلمانوں کی تکالیف اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سختی اور مصیبت اور پریشانی سے سخت گھبرا کر چند صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صورتحال ہے وہ آپ پر عیاں ہے، ہمارا کلیجہ تو منہ کو آ رہا ہے، آپ خدا سے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ وہ اس مصیبت کو دور فرمائے اور ہمیں بھی کوئی دعا سکھائیں جو ہم اس موقع پر خدا سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارے کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہاری گھبراہٹ دور فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہایت اضطراب اور درد دل سے دعا کی۔ اس نے اتفاق سے اسی وقت یا اس کے قریب ایک شخص نعیم بن مسعود جو قبائل غطفان کی شاخ قبیلہ اشجع سے تعلق رکھتا تھا، جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، مدینہ میں پہنچ گیا۔ یہ شخص دل سے مسلمان ہو چکا تھا مگر ابھی تک کفار کو اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کمال ہوشیاری سے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے کفار میں پھوٹ پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے نعیم بن مسعود قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور چونکہ ان کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات تھے، وہ ان کے رؤساء سے مل کر کہنے لگا میرے خیال میں تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کر کے قریش و غطفان کے ساتھ مل گئے ہو۔ قریش و غطفان تو یہاں مدینہ میں صرف چند دن کے مہمان ہیں، مگر تم لوگوں نے بہرحال یہاں رہنا ہے کیونکہ تمہارا یہ وطن ہے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہی تمہارا واسطہ پڑنا ہے۔ تم کم از کم ایسا کرو کہ قریش و غطفان سے کہو کہ بطور یرغمال کے اپنے کچھ آدمی تمہارے حوالہ کر دیں تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی۔ رؤساء بنو قریظہ کو نعیم کی یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ قریش سے یرغمالوں کا مطالبہ کریں تاکہ بعد میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے رؤساء کی طرف چلا گیا اور جا کر کہنے لگا بنو قریظہ خائف ہیں کہ کہیں تمہارے چلے جانے کے بعد انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو، اس لیے وہ تمہارے اس اتحاد میں متزلزل ہو رہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ بطور ضمانت کے تم سے چند یرغمالوں کا مطالبہ کریں، مگر تم ان کو یرغمال ہرگز نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے غداری کر کے تمہارے یرغمال مسلمانوں کے حوالے کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اس نے اپنے قبیلہ غطفان کے پاس جا کر اس قسم کی باتیں کی۔ اب خدا کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ قریش و غطفان پہلے سے ہی یہ تجویز کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر پھر ایک متحدہ حملہ کیا جائے
اور یہ حملہ شہر کے چاروں طرف سے کیا جاوے تاکہ مسلمان اپنی قلت تعداد کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور کسی جگہ ان کی لائن ٹوٹ کر حملہ آوروں کو راستہ دے دے۔ اس ارادے کے تحت انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ محاصرہ لمبا ہو رہا ہے اور لوگ تنگ آ رہے ہیں، بس ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ سب قبائل مل کر کل کے دن ایک متحدہ حملہ مسلمانوں پر کریں، اس لیے تم بھی کل کے حملے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ بنو قریظہ نے، جس کے ساتھ نعیم بن مسعود کی پہلے سے بات ہو چکی تھی، یہ جواب دیا کہ کل تو ہمارا سبت کا دن ہے، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اس ضمانت کے طور پر کہ آپ کی طرف سے بعد میں ہمارے ساتھ غداری نہیں ہوگی اپنے کچھ آدمی ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہم اس حملہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب قریش و غطفان کو بنو قریظہ کا یہ جواب گیا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی نعیم نے سچ کہا کہ بنو قریظہ ہماری غداری پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب بنو قریظہ کو قریش و غطفان کا یہ جواب گیا کہ ہم یرغمال نہیں دیتے، تم نے مدد کو آنا ہے تو ویسے آؤ، تو بنو قریظہ نے کہا کہ واقعی نعیم نے ہمیں ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ قریش و غطفان کی نیت بخیر نہیں ہے، اور اس طرح نعیم کی حسن تدبیر سے کفار کے کیمپ میں انشقاق و اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ ممکن ہے کہ نعیم بن مسعود کی اس امن پسند کوشش کا نتیجہ ضائع چلا جاتا اور ایک عارضی لغزش و تزلزل کے بعد کفار میں پھر اتحاد و ثبات کی روح پیدا ہو جاتی، مگر خدا کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ ان واقعات کے بعد رات کو ایک نہایت سخت آندھی چلی، جس سے کفار کے وسیع کیمپ میں، جو ایک کھلی جگہ میں واقع تھا، ایک خطرناک طوفان بے تمیزی برپا کر دیا۔ خیمے اکھڑ گئے، کناتوں کے پردے ٹوٹ گئے، ہنڈیاں الٹ کر چولہوں میں گر گئیں، اور ریت اور کنکر کی بارش نے لوگوں کے کانوں، آنکھوں اور نتھنوں کو بھر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر غضب یہ ہوا کہ وہ قومی آگیں جو عرب کے قدیم دستور کے مطابق راکتے وقت نہایت التزام کے ساتھ روشن رکھی جاتی تھیں، ادھر ادھر خس و خاشاک کی طرح اڑ کر بجھنے لگ گئیں۔ ان مناظر نے کفار کے وہم پرست قلوب کو، جو پہلے ہی محاصرے کی تکلیف دہ طول اور اتحادیوں کے باہمی بے اعتمادی کے تلخ تجربے سے متزلزل ہو رہے تھے، ایک ایسا دھچکا لگا، پھر وہ سنبھل نہ سکے، اور صبح سے پہلے مدینہ کا افق لشکر کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اس آندھی کا زور ہوا تو ابو سفیان نے اپنے آس پاس کے قریشی رؤساء کو بلا کر کہا کہ ہماری مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں، اب یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور میں تو بہرحال جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دیا اور پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، مگر گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کے پاؤں کھولنے یاد نہ رہے، اور سوار ہونے کے بعد اونٹ کی حرکت نہ کرنے سے یاد آیا کہ اونٹ کے پاؤں ابھی تک نہیں کھولے گئے۔ اس وقت اکرمہ بن ابو جہل ابو سفیان کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کسی قدر تلخی سے کہا کہ ابو سفیان، تم امیر العسکر ہو کر لشکر کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، تمہیں دوسروں کا خیال تک نہیں۔ اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر کر کہنے لگا، لو میں ابھی نہیں جاتا، مگر تم جلدی سے تیاری کرو اور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ جلد جلد تیاری میں لگ گئے لوگ، اور ابو سفیان تھوڑی دیر کے بعد اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ جب قریش کا کیمپ سرعت کے ساتھ خالی ہونا شروع ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، جس پر انہوں نے بھی گھبرا کر کوچ کا اعلان کر دیا، اور بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے، اور بنو قریظہ کے ساتھ بنو نذیر کا رئیس حیی بن اخطب بھی ان کے قلعوں میں چلا گیا، اور اس طرح صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے پہلے سارا میدان خالی ہو گیا، اور ایک فوری اور محیر العقول تغیر کے طور پر مسلمان مفتوح ہوتے ہوتے فاتح بن گئے۔ اسی رات جب کہ کفار اس طرح خود بخود میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے صحابہ کو مخاطب فرما کر آواز دی کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس وقت جائے اور لشکر کفار کا حال معلوم کرے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر حذیفہ بن یمان کو بلایا، جس پر
وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کمال شفقت سے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، تم بالکل ڈرو نہیں اور اطمینان رکھو، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس تم چپکے چپکے کفار کے کیمپ میں چلے جاؤ اور کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو اور نہ اپنے آپ کو ظاہر ہونے دو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سردی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا ایک گرم حمام میں سے گزر ہو کر آ رہا ہوں اور میری گھبراہٹ بالکل جاتی رہی ہے۔ اس وقت رات کی تاریکی پورے طور پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھی۔ میں بالکل نڈر ہو کر مگر چپکے چپکے کفار کے کیمپ کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ابو سفیان ایک جگہ کھڑا ہو کر آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر جھٹ سے اپنی تیر کمان سیدھی کر لی اور قریب تھا کہ میں اپنا تیر چلا دیتا، مگر پھر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور تیر چلانے سے روک گیا، اور اگر اس وقت میں تیر چلا دیتا تو ابو سفیان اس قدر قریب تھا کہ وہ یقیناً بچ نہ سکتا۔ اس وقت ابو سفیان اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے رہا تھا اور پھر وہ میرے سامنے ہی اونٹ پر سوار ہو گیا، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے اپنے اونٹ کے پاؤں تک کھولنے یاد نہیں رہے اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ جب میں اپنے کیمپ میں واپس پہنچا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ ہونے تک انتظار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعہ کی اطلاع دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ ہماری کسی کوشش یا طاقت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ محض خدا کے فضل کی وجہ سے ہے، جس نے اپنے دم سے احزاب کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے فرار ہونے کی خبر فوراً سارے مسلمان کیمپ میں مشہور ہو گئی۔ الغرض کم و بیش 20 دن کے محاصرے کے بعد کفار کا لشکر مدینہ سے بے نیل مرام واپس چلا گیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا، یعنی صرف 5-6 آدمی شہید ہوئے۔ کفار کے لشکر کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو واپسی کا حکم دیا اور مسلمان میدان کارزار سے اٹھ کر مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے فتح عظیم سے نوازا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام میں ہونے والے واقعات سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔